اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ دعوت الخیر یعنی خیر کی دعوت دینا۔ ہمارے اس پروگرام کا مین مقصد صرف یہ ہے کہ باتیں تو ہمیں بہت ساری دین کی خود بھی پتہ ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس پروگرام کا مقصد صرف ان باتوں کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم جن کاموں کو اپنی بھول کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، ان کو عمل پیرا ہو کر اپنی آخرت کو بہتر کر لیا جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام کی وساطت سے خیر سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس بابرکت مہینے کے تمام معاملات اچھے ہونے کی امید کے ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ کریم، جتنے لوگ بھی تیرے بندے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اے اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرنے میں ان کی مدد فرما، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اے اللہ ان بچوں کے، بہنوں بیٹیوں کے اچھے رشتے میسر فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو ہم نیکیاں صدقات خیرات نوافل ادا کر رہے ہیں اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں، ہمیں عبادات کا حق ادا کرنا تو دور، اس کو بنیادی طور پہ ادا کرنے کا بھی شاید شعور نہیں ہے، یا ہم دانستہ طور پہ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں۔ سو اے رب کریم، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر اپنا فضل فرما، اور ہماری ان لغزشوں خطاؤں سے بھرپور عبادات کو قبول و منظور فرما۔ بے شک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو تواب ہے، تو غفار ہے۔ ہماری عبادتیں تیری خدائی میں، تیری بزرگی اور برتری میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ تو ہماری عبادات سے غنی ہے، یہ سارا فائدہ ہمارا ہی اپنا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انسانیت کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے جو بھی خیر کا کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ رمضان کا مہینہ ویسے ہی خیر خائی کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، نیکیوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے رحمتیں، برکتیں اور آسانیاں پیدا کرنے والے بننا چاہیے۔ آپ اگر کسی ایک انسان کو ہی کھانا کھلا سکتے ہیں تو کوشش کریں، کیونکہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی استطاعت کے مطابق سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈر جاؤ جتنا کہ تم ڈر سکتے ہو، جو تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اب ایک آدمی اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کا فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہے، کسی مستند حکیم نے کرنا ہے، اور اگر وہ کہہ دے تو پھر اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی طعن و تشنیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم روزے رکھیں،
اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ نماز پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اسلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے صف جوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ ہماری بدقسمتی، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کندھے سے کندھا ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنے سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محرومیوں سے نجات دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کبھی خانہ کعبہ کی وہ رحمتوں اور برکتوں والے ماحول ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم ان سعادتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب یہ چاہے کفار کی سازشیں ہیں یا ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ، بہرحال ہم ان سعادتوں سے محروم ہو چکے ہیں، چاہے وہ حرمین کی بات ہو، چاہے وہ پاکستان کی یا دیگر ممالک کی مساجد کی بات ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادات ہر جگہ پہ مشکل ہو رہی ہیں۔ کرونا چاہے حقیقت ہو اور ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہو یا چاہے کفار کی سازش ہو، بہرحال ہمارے لیے ایک مصیبت سے کم نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ ہماری بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہے تب بھی ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے اور اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا لے۔ اور اگر یہ کفار کی سازشوں کا نتیجہ ہے تو اے اللہ، تو تب بھی ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم تجھ سے تیری رحمت کے طفیل یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیوں کے رستے کھول دے، حرمین کے دروازے پھر اسی شان سے کھول دے، مساجد کے معاملات پھر اسی طریقے سے آسان کر دے۔ ہم مجبور ہیں، اے اللہ کریم تو مجبور نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔